ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عرض و معروض سے پیشتر آئے ہم اور آپ سبھی حضرات سب سے پہلے اپنے اس ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے اور پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر ایک بار اور باواز بلند پڑھنے درود پاک اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ عظمت اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا حضرات یہ وہ مقدس مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ایک ایسی عظیم الشان رات آتی ہے اس رات کی رفعت و عظمت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ اس مہینے کی وہ عظمت والی رات جو ہے اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہم مسلمانوں پر ایمان والوں پر فرض کی اس مہینے کی خاص عبادت نماز تراویح ہے اور یہی وہ مقدس مہینہ ہے مسلمانوں کہ جس میں نوافل کا ثواب جو ہے فرائض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے اجر کو قرآن عظیم نے اس طرح بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
صبر کرو کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صابروں ہی سے محبت فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صابروں ہی کو بھرپور ثواب عطا کیا جائے گا. حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے رد البلا ہے. صبر کو جو درجہ حاصل ہے، وہ مقام، وہ رفعت، وہ بلندی کسی اور چیز کو نہیں حاصل ہے. یہی وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن صابر و شاکر بن جاتا ہے. پھر مومنوں کے دل میں غریب پروری اور خدا ترسی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ رحمت عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا نورانی قافلہ تھا، صحابہ کرام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم پر وہ عظمت اور برکت والا مہینہ جلوہ فگر ہو رہا ہے. اس مہینے کے اندر ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے. اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کوئی نفلی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اس مہینے میں کوئی شخص اگر ایک نفل ادا کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی مہینے میں اس نے ایک فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض اس مہینے میں ادا کیا گویا وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے. اللہ اکبر. یہ اجر و ثواب اللہ رب العزت مومنین کو، مسلمانوں کو اس مقدس مہینے میں عطا فرماتا ہے. حضرات بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر کے اس مہینے کی ہر عبادت کو اس کے صحیح اوقات میں ادا کرتے ہیں، چاہے وہ فرائض ہو، چاہے وہ سنن ہو یا نوافل ہو یا قرآن عظیم کی تلاوت پاک ہو. جو پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی عظمتوں اور رفعتوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا. یہ قرآن جو ہے بندے کی شفاعت کرے گا. حضرات جب انسان قبر میں پہنچے گا، جو مسلمان قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت محبتوں کے ساتھ کرتا رہا، اور دنیا سے جانے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچے گا، نکیرین آتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آئیں گے. قرآن جو ہے مردے اور نکیرین کے درمیان کھڑا ہو جائے گا. قرآن سوال کرنے سے پہلے نکیرین سے کہے گا، اے نکیرین تم اپنا کام کرو، ابھی تو ہم سوال نہیں کرنے دیں گے جب تک کہ ہم اس سے جنت میں داخل نہیں کر دیں گے، اس وقت تک تم سوال نہیں کر سکتے ہو. کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ قرآن کی رفعتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ قرآن کی بلندی اور اس کی عظمت کو تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ حضرات
قرآن بندی کی صفات کرے گا، قرآن نکیرین کے سوالوں کو روکتا ہے۔ قرآن تو سینے سے لگا کر کے دیکھو، یہ وہ کلام اللہ ہے، یہ وہ کتاب عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ کا قانون اس کے اندر موجود ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی سوال درکار ہو، تم قرآن کی بارگاہ میں آ جاؤ، قرآن کے آیات کو کھولو اور سوال کرو۔ تمہارے ہر سوالوں کا جواب دینے کے لیے قرآن موجود ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن قرآن کی تعلیمات سے ہم اور آپ دور نظر آ رہے ہیں، کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے محبت نہ رہی۔ قرآن کو ہم اپنے سینے سے لگانے کے بجائے تاخوں میں محفوظ کر دیا ہے، جستان میں لپیٹ کر کے تاخوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ حضرات، قرآن پاک آیا ہے، ہمیں ملا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے عطا کیا گیا ہے۔ ہم اسے پڑھیں، اپنے روزمرہ کی زندگی کے موڑ کے ہر قانون کو دیکھیں، اپنے ہر سوالوں کا جواب قرآن سے حاصل کریں، نہ کہ اسے طاق میں رکھ دیں۔ حضرات، قرآن آیا ہے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، بلند مقام پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ غربت کی غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جانتے ہو کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو اس کی گردن جو ہے جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی شخص روزہ دار کو اس مہینے میں روزہ افطار کرا دے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اسے آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ اسے روزہ دار کی اتنا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ نہیں پاتا، یعنی سب کے اندر، ہر کس و ناقص کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ اللہ اکبر! قربان جائیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر انسان کے پاس یہ طاقت و قوت نہیں ہوتی ہے وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ثواب اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرمائے گا کہ جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے تو یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا پروردگار عالم۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا عظمت والا مہینہ ہے، کتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر اللہ رب العزت جزائے جلیل عطا فرماتا ہے، بے شمار ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ سے اس کا روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی ہی سے روزہ افطار کرا دے، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کو روزہ دار کی اتنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے گا تو رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اول حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ حضرات، عشرہ رحمت جو ہے ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چکا ہے، ہم عشرہ مغفرت میں اپنی سانسیں لے رہے ہیں۔ 10
عشرہ اس کا نکل چکا ہے، 10 عشرہ اور ہے، یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب مسلمانوں کو جملہ آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور اس عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان عالم کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے قبروں پر اپنے انوار و رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر جو شخص اپنے ماتحت سے، اپنے مزدوروں سے کام میں تخفیف کرے گا، یعنی ہلکا پھلکا کام لے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اسے اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفي روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جتنے شیاطین شرکش جن ہوتے ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اس مقدس مہینے میں آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشات اور رحمتوں کے دروازوں کو اپنے بندوں پر کھول دیتا ہے، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیتا ہے کہ میرے بندو تو اس مقدس مہینے کے اندر تم جتنی نعمتیں حاصل کرنا چاہو تو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی میری کتاب کی تلاوت کرنے کی وجہ سے تم نعمتوں کو حاصل کرتے چلے جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس مہینے میں کلام اللہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بندے مومن مسلمان اگر چھوٹی سی نفل ادا کرتا ہے تو فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی کون کون سی نعمتوں کو شمار کرو گے؟ اور سچ تو یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر اتنی نعمتیں عطا فرمایا ہے، اتنی نعمتوں سے بندوں کو نوازا ہے کہ بندہ خود اس کی نعمتوں کو شمار میں نہیں لا سکتا، گنتی میں نہیں لا سکتا۔ تم رب کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو، تم اپنے قدم سے چلتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کانوں کی سماعت سے تم سنتے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرات، تمہارے جسم میں، تمہارے ہاتھ پاؤں میں، تمہارے جسم کے سارے اعضاء سلامت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں تو ہیں۔ کون کون سی نعمتوں کا تم شمار کرو گے؟ کون کون سی نعمتیں تم گنو گے؟ اللہ کی نعمتوں کو تم گنتی میں نہیں لا سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گنتی میں نہیں لا سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں حضرات۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں، خدا کے قانون کو ہم چھوڑ چکے ہیں، نبی کے فرمودات پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، در در بھٹک رہے ہیں، در در اپنا کاسا لے کر کے بھٹک رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے گدائے کاسائی میں بھیک کا ٹکڑا ڈالنے کے لیے روادار نہیں ہے۔ حضرات کب تک تم بھٹکتے رہو گے؟ کب تک تم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے؟ اے مسلمانوں، تمہاری تو یہ شان ہوا کرتی تھی کہ تم جہاں چلے جاتے تھے زمین فتح و نصرت کا بوسہ لیتی ہوئی نظر آتی تھی۔ مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے، بڑھے آگے تو قیصر اور کسرا کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے۔ تمہاری تو یہ شان تھی کہ تم جہاں پہنچتے تھے بلندیاں تمہارے قدموں کا بوسہ لیتی تھی، تمہارا تو یہ مقام تھا کہ جہاں تم پہنچ جاتے تھے در و دیوار کا نقشہ بدل دیتے تھے۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم صحابہ کے نقشے قدم کو پیروی کرنا چھوڑ دیے ہو، اپنے اسلاف کے طریقے کار کی راہ کو پکڑنے کے بجائے یہود و نصارا کی ڈگر کو تم نے اختیار کر لیا ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار۔ اپنی باز بلند درود و پاک کا ہدیہ پیش کریں۔